ایک جنازہ گزرا تو کچھ لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو پھر کچھ لوگوں نے اس کی بری تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض۔ فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث پاک کا قصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو کچھ لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو پھر کچھ لوگوں نے اس کی بری تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا جس بندے کی تم نے اس کے مرنے کے بعد اچھی تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس کی بری تعریف کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ پھر اس پر فرمایا تم کے فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی کسی کے متعلق تم بھلائی کی گواہی دو تو گویا کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے بول رہے ہو، اور کسی کے متعلق برائی کی گواہی دو تو بھی تم اللہ تعالی کی طرف سے بول رہے ہو۔ تمہاری اس گواہی سے اچھی تعریف کی صورت میں آدمی کے لیے جنت کا داخلہ ہے اور بری تعریف کی صورت میں آدمی کے لیے دوزخ کا داخلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ بات ہوتی ہے جو آدمی خالی زبان سے بولتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو دل سے بولتا ہے۔ گواہی اصل وہی ہے جو دل سے بولے۔ زبان سے اگر کسی کی تعریف کر دی لیکن دل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں بول رہا تو یہ کیا گواہی ہے؟ تو گواہی کی صورت یہ ہے جس پر جنت یا دوزخ واجب ہوتی ہے کہ آدمی کا کردار دنیا میں اگر اچھا رہا، لوگ اس سے خوش رہے تو لوگ خود بخود اس کے حق میں بولیں گے، کسی کو بلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک جنازے میں کہیں شرکت کی تو وہاں جنازہ پڑھانے والے مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ تم اس میت کے حق میں بولو کہ یہ اچھا آدمی تھا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا آدمی تھا۔ یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی یہ ہے کہ بلوانا نہ پڑے، لوگ خود اپنے دل و زبان سے کہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جانے والا اس دنیا سے اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جنتی آدمی ہوتا ہے تو اگر خدا نہ کرے اس کے اعمال، اخلاق، کردار اچھا نہ ہو لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ موت سے پہلے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ فرشتہ اس کو ٹھیک چلاتا رہتا ہے۔ پہلے جیسا کردار ہوتا ہے لیکن موت سے پہلے اس کو ٹھیک چلاتا رہتا ہے۔ اخلاق، اعمال، کردار سب کچھ اس کا ٹھیک ہوتا ہے اور اس انداز سے پھر اخیر زندگی گزار جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور بندے بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جب یہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی لوگ اچھی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی اچھا آدمی ہے، اچھی زندگی گزار گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی گواہی۔ آدمی اس انداز سے زندگی گزارے کہ آدمی کے مرنے کے بعد لوگ اس کی خود بخود اچھی تعریف کریں۔ خدا نہ کرے ایسی زندگی تو نہ گزارے کہ مرے تو لوگ کہیں کہ شکر ہے کہ مر گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کا نیک بندہ، مومن کامل بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی مشقتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی راحت اور سکون کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، شہروں کو سکون آ جاتا ہے، بندوں کو سکون آ جاتا ہے، درختوں کو سکون آ جاتا ہے، جانوروں تک کو سکون آ جاتا ہے کہ شکر ہے کہ مر گیا۔ اس کی نحوست ہم پر اترا کرتی تھی، اب ہم اس کی نحوست سے محفوظ ہو گئے۔ تو آدمی اس انداز کی زندگی گزارے کہ جب جائے تو اللہ کی مخلوق اسے خوش
ایک شعر ہے عربی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آ رہا تھا تو تیرے آنے پر حال یہ تھا کہ تو روتا ہوا آ رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ گھر والے بچے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں نا، ہنس رہے تھے، لیکن اب تو زندگی اس انداز سے گزار کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا جا اور لوگ تجھ پر رو رہے ہوں، غم کر رہے ہوں کہ اچھا آدمی تھا چلا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔